لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے مضمون عورت اور تہذیبی عمل کا دوسرا اور آخری حصہ۔ تحریر ڈاکٹر مبارک علی، پیشکش لندن اردو وائس۔ جیسے جیسے نئی ایجادیں ہوتی رہیں، ان کی وجہ سے معاشرے کے ڈھانچے میں تبدیلی آتی رہی اور عورت اور مرد کے تعلقات بدلتے رہے۔ مثلا ابتدائی زمانے میں عورت کھرپی سے زمین کھودتی تھی اور بیج بوتی تھی، اور اس طرح زراعت پر اس کا قبضہ تھا۔ مگر جب ہل ایجاد ہو گیا اور اسے جانوروں کے ذریعے چلایا جانے لگا تو اس کے بعد فصلوں سے عورت کی اجارہ داری ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ مادری نظام کمزور ہوا اور اس کا سماجی رتبہ بھی گھٹ گیا۔ حوالہ تاریخ میں کیا ہوا، صفحہ 95 تا 101۔ دھاتوں کے زمانے میں انہیں پگھلانے کا کام مرد کرتے تھے۔ ان سے اوزار و ہتھیار بنانے کا کام اور پھر انہیں استعمال کرنا بھی مرد کے حصے میں آیا، لہٰذا اس سے ان کی اہمیت بڑھ گئی اور ان کا سماجی رتبہ اونچا ہونے لگا، کیونکہ ہتھیاروں کے مالک ہونے کی وجہ سے ان میں طاقت کا احساس پیدا ہوا، اور اسی احساس کے ساتھ انہوں نے عورت کو دبا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے اگرچہ دھاتوں کے زمانے میں انسانی تہذیب و تمدن میں ترقی ہوئی، مگر اس کے نتیجے میں جنگ و جدل کی ابتدا ہوئی، معاشرہ طبقوں میں تقسیم ہوا اور ساتھ ہی عورتوں کا استحصال ہونے لگا۔ معاشرے میں آگے چل کر نجی جائیداد کا ادارہ مضبوط ہوا اور اس کے ساتھ ہی رسم الخط، حکمرانی کے دستور اور ریاست کے ادارے پروان چڑھے، اور اس طرح مرد کا تسلط معاشرے میں پوری طرح قائم ہو گیا، اور اسے جسمانی طاقت کی وجہ سے عورت پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ چونکہ جاگیردارانہ زمانے میں جسمانی طاقت کی زیادہ ضرورت تھی، جنگوں، زراعت، کان کنی کے لیے محنت و مزدوری کرنی ہوتی تھی، اس لیے عورت کے لیے یہ تاثر قائم ہوا کہ یہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کی بناوٹ میں خامی ہے، اور اس طرح یہ آدھی مرد ہے۔ یہودی روایات میں اسے گناہ کی علامت قرار دیا گیا، تو یونانی سائنس و فلسفے میں اس کے لیے تحقیر کے جذبات کا اظہار کیا گیا، اور رومی قانون میں اسے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ ایرک فروم نے عورت و مرد کی اہمیت اور ان کے ذہن کی تشکیل کو، ان کے فرق کو صحت مند معاشرے میں بڑی عمدگی سے واضح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورت بچے پیدا کرتی ہے، تولید کے مادے کو رحم میں رکھتی ہے، پھر ان کی پرورش کرتی ہے، اس لیے وہ فطرت کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مرد فطرت سے دور ہوتا ہے، وہ اپنے اصولوں اور خیالات کی دنیا بناتا ہے تاکہ وہ فطرت کی جگہ لے سکے۔ خاندان میں بچہ ماں سے محبت کرتا ہے اور باپ کی اطاعت کرتا ہے، اور اس سے بغاوت بھی کرتا ہے۔ ماں سے اس کا رشتہ فطری ہوتا ہے اور باپ سے دنیاوی۔ ماں کی محبت غیر مشروط ہوتی ہے، جبکہ باپ بچوں سے توقعات رکھتا ہے، خاص طور سے لڑکوں سے، کہ وہ اس کے جانشین بن کر اس کی آرزوؤں کی تکمیل کریں گے۔ ماں کی نظر میں سب اولاد برابر ہوتی ہے، جبکہ باپ فرق کرتا ہے۔ وہ ان لڑکوں کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو اس کی ملکیت و جائیداد کو نہ صرف محفوظ رکھ سکیں بلکہ اس میں اضافہ بھی کریں۔ پدرانہ معاشرے کی صحیح عکاسی یہودیت کرتی ہے، جس میں ان کا خدا ان سب قوموں کو ایک جیسا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی نظر میں صرف یہودی پسندیدہ ہیں۔ اس لیے پسندیدہ قوم کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ دوسری اقوام کو کمتر سمجھیں، انہیں غلام بنائیں اور انہیں قتل کریں۔ لہٰذا پدرانہ معاشرہ مساوات کی جگہ برتری اور آمریت کو ترجیح دیتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں انسان کا تعلق زمین سے بھی توڑا گیا، اور انسانی تاریخ کی ابتدا جنت سے نکالے جانے سے شروع ہوئی، یعنی دھرتی سے انسان کا اخراج۔ یہودی پیغمبروں کی تعلیمات میں زمین اور فطرت سے محبت کو منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو قوم عقل اور انصاف کے اصولوں سے روگردانی کرتی ہے، اس کا تعلق زمین اور فطرت سے ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کی نجات اس میں ہے کہ محض عقل کے اصولوں پر عمل کرے اور اپنا تعلق زمین اور فطرت سے نہ جوڑے۔ ایرک فروم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ یوں کہا ہے کہ یہودی خدا پدرانہ معاشرے کی پیداوار ہے، جبکہ عیسائیت جو رومی سلطنت کے جبر میں پیدا ہوئی،
اس میں پدرانہ اور مادرانہ دونوں خصوصیات ہیں۔ اس میں محبت نے کنواری ماں کی شکل اختیار کر لی ہے، جبکہ باپ اطاعت کی علامت بن گیا ہے۔ اس ہم آہنگی کی وجہ سے عیسائیت نے مقبولیت حاصل کی، اور جو لوگ پدرانہ قوتوں اور اس کے تشدد کا شکار تھے انہوں نے ماں کی محبت میں پناہ لی۔ پروٹیسٹنٹ نے عہد نامہ قدیم کے پدرانہ نظام کو دوبارہ سے نافذ کیا۔ اس میں خدا کا تصور قہار و جبار اور سخت گیر کا ہے کہ جو محض اطاعت و عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ مادرانہ نظام میں انسانی مساوات، زندگی کا تقدس، انسان دوستی، روشن خیالی، جمہوریت و اشتراکیت تھیں، تو اس میں فطرت کا سب کے لیے حصہ تھا، جبکہ پدرانہ معاشرے میں آمریت، مطلق العنانیت، فاشزم اور انفرادیت پرستی کو فروغ ہوا۔ اس میں اس ذہنیت کی جڑیں گہری ہوئیں کہ جس فرد کا تعلق قبیلے یا برادری سے نہ ہو اس کو شک و شبے اور نفرت سے دیکھا جائے۔ ان جذبات نے قوم پرستی اور نسل پرستی کو پیدا کیا۔ حوالہ ایرک فروم، صحت مند معاشرہ، اردو ترجمہ، لاہور 1991، صفحہ 51 تا 71۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔